السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سے دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ گردے اور مثانے کی پتھری بعض دفعہ جگر میں بھی ہو جاتی ہے، اس پتھری کے بارے میں جو ہے وہ آپ کچھ بتائیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کا علاج، پرہیز اور علامات بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دم بھی آپ کو بتائیں گے کہ جب گردے کی درد جو ہے وہ بہت شدید ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ کیا دم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کے لیے جتنی بیماریاں بھیجی ہیں یا اتاری ہیں، تو مشکلات میں انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کا ساتھ ساتھ علاج بھی لازمی اتارا ہے۔ انسان صرف جو ہے وہ اس کو سمجھ کر سوچ کر جو ہے وہ چلے تو تمام بیماریوں کا حل اس کو اس دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ جو گردے کی پتھری کی وجہ بنتی ہے وہ ہم بتاتے ہیں، پھر اس کی علامات بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ یورک ایسڈ یا یوریا کریٹی جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور تضابط بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گردے میں پتھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بعد میں مثانے میں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر جگر کے اندر بھی جو ہے وہ فاسد مادے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ سدے بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے جگر کی خرابی کی علامات بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کے جو ہے وہ درد شروع ہو جاتی ہے دائیں جانب یا بائیں جانب، اور درد آگے سے جو ہے وہ پسلیوں کے نیچے، آگے سے درد جو ہے وہ پیچھے کو جاتی ہے۔ یہ گردے کی جو ہے وہ درد کی علامات ہے، یعنی آگے درد شروع ہوتی ہے تو پھر محسوس ہوتی ہے کہ جیسے پیچھے کو جا رہی ہے کمر کی طرف۔ یہ رائٹ کڈنی میں یا جو ہے وہ آپ کے دوسرا جو ہے وہ کڈنی، لیفٹ کڈنی، اس کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس میں درد وقفے ساتھ 30 کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کا دل خراب ہوتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، اور ابکائیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ گردے کی درد جب شدید ہونا شروع ہو جائے تو علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو ابکائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ ہم احتیاط اس کی آپ نے یہ کرنی ہے کہ روغنی چیزیں نہیں کھانی، اور فریج کی چیزیں نہیں کھانی، کیمیکل والی بازاری چیزیں نہیں کھانی، اور چنے کی دال، مسور کی دال اور ٹھنڈا پانی یہ بالکل بند کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بازار سے آپ نے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں کھانی۔ اور اس کا علاج میں آپ کو بہت ہی آج آسان بتاتا ہوں۔ علاج اس کا یہ ہے کہ آپ نے مولی لینی ہے، فریج والی نہیں لینی، تازہ مولی لیں۔ جیسے اگر فریج سے بھی نکالی ہے تو اس کو باہر رکھ دیں، جب نارمل ٹمپریچر، روم ٹمپریچر کے مطابق آ جائے تو اس کا جو ہے وہ پانی نکال لیں۔ کم از کم ایک مگ یا ایک چھوٹا گلاس آپ نے پانی نکالنا ہے، اور نکال کے اس کے اندر ایک لیمن نچوڑ لیں۔ یہ نہار منہ آپ نے پینا ہے، اور 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی پتھریاں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی اور درد بھی رکنا شروع ہو جائے گی۔ درد تو 1-2 دفعہ استعمال سے ہی رک جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک قہوہ پینا ہے، اور قہوہ صرف 4 چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ لینا ہے۔ 4 چیزیں قہوے میں شامل ہیں: دال کلتھی، پکھڑا، عناب اور تخم خیارین، یعنی کہ کھیرے کے تخم، بیج جس کو کہتے ہیں۔ دال کلتھی جو ہے وہ آدھی چمچ لے لیں، کھیرے کے بیج آدھی چمچ لے لیں، پکھڑا جو ہے وہ آدھی چمچ لے لیں، اور عناب جو ہے وہ آپ 3 سے 4 عدد عناب لے لیں۔ ان کو بھگو دیں، صبح کو بھگوئیں، اور رات کو جو ہے وہ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد لے لیں۔ رات کو بھگوئیں اور صبح ناشتے جو ہے وہ 1 گھنٹہ بعد لے لیں، اور خالی پیٹ آپ نے جو ہے وہ مولی کا پانی پینا ہے۔ اگر درد بہت زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ آپ یعنی کہ زیادہ پتھری بڑی ہے اور درد بھی بہت زیادہ ہے تو اس صورت میں مولی کا پانی آپ 3 ٹائم پی لیں، صبح دوپہر شام پئیں۔ جب کم ہو جائے تو 2 ٹائم کر دیں، اور کم ہو جائے تو صرف 1 ٹائم ناشتے کے ٹائم خالی پیٹ ہی مولی کا پانی، جیسے میں نے بتایا کہ ایک چھوٹا گلاس مولی کا پانی نکال لیں، اور نکالنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، جس طرح ہم گاجر کا جوس نکالتے ہیں اس طرح جو ہے مولی کا نکال لیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر والے جو ہیں وہ ساتھ اس کے ایک کھیرا بھی ڈال لیں، کھیرے کا بھی ساتھ پانی نکال لیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ بلڈ پریشر بھی آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ ایک کھیرا اور کم از کم 2 مولیاں ان کا پانی ایک گلاس نکل آئے گا، چھوٹا گلاس، وہ نکالیں، تو نکال کے جو ہے وہ آپ ان کے اندر لیمن نچوڑ کے تو پی لیں، انشاءاللہ بلڈ پریشر والوں کا بھی مسئلہ اس میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور رہی بات جو ہے وہ آپ کے درد بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو حدیث شریف میں آتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دردوں کے لیے دم بتایا کرتے تھے، وہ دم میں آج آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے یقین کے ساتھ کرنا، یقین کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ کریں گے تو پھر انشاءاللہ فوراً آرام آ جائے گا۔ کچھ لوگوں کو بہت شدید درد ہو رہی ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھنا ہے، اور ہاتھ رکھ کے آپ نے جو ہے وہ 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور ہاتھ کے اوپر اس طرح کر کے تو وہاں پہ جہاں پہ درد ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ لگا لینا ہے۔ یہ اس کو ہر نماز کے ساتھ دم کریں انشاءاللہ، باقی دعائیں بھی پڑھ کے، یہ دعا پڑھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ خصوصاً درد کے لیے یہ دعا لازمی پڑھیں۔ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ درد کے لیے بہت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی صحابی آتے اور کہتے کہ میرے فلاں جگہ پہ درد ہو رہی ہے، یہاں درد ہو رہی ہے، کندھوں میں ہو رہی ہے، ٹانگوں میں ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے کہ یہ دعا پڑھو تو جو ہے وہ فوراً سکون ہو جاتا۔ لیکن ہمارے یقین ہوگا تو پھر ہی جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آرام آئے گا، ادروائز ہم جتنا مرضی جو ہے وہ دم کرتا رہیں آرام نہیں آئے گا۔ تو دوسرا یہ کرنا ہے کہ آپ کھانے کی چیزیں جو ہے وہ آرگن لیں، یعنی کہ دیسی فوڈ زیادہ تر استعمال کیا کریں، جنک فوڈ اور بازاری فوڈ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ بالکل چھوڑ دیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنی ہنڈیا کے اندر جو ہے سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، یہ ہمارے اس خطے کے لیے یوں سمجھیں کہ یہ زیتون کے تیل جتنا جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اتنا ہی فائدہ ہوگا کہ جس طرح ایک زیتون کے تیل کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ سرسوں کے تیل کے اوپر انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ اس کے انسان کی باڈی کو، خصوصاً ہمارے اس خطے میں جو ہے وہ انسان کی باڈی کو کتنا ضروری ہے۔ یہ جو سرسوں کا تیل ہے یہ باقاعدہ طور پہ زیتون کے جتنا طاقت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، خوش رہیں، خوش رکھیں دوسروں کو۔ اس کے ساتھ بھی انسان کی بیماریاں بہت زیادہ دور ہوتی ہیں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک ہماری اچھی اچھی ویڈیو پہنچتی رہیں۔ باقی ایک جو ہے وہ لازماً کمنٹ دیا کریں کہ جس سے حوصلہ بھی بڑھتا ہے، اور آنے والی اگر کسی بھی قسم کی ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ویڈیو بنائی جائے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ کمنٹ کریں تو لازمی بنائیں گے، آپ کو جو ہے وہ فری میں انشاءاللہ تعالیٰ نسخہ جات بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔